السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین ناظرین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ درس قرآن مختصر تشریح کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہم نے الحمدللہ یہ درس کا جو پروگرام آغاز کیا ہے کافی وقت ہو چکا ہے، اور ہم نے ساتھ بڑے کمل بھی کرنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہم دعوت فکر دیتے ہیں آپ کو کہ یہ جو قرآن کی تفسیر کی دعوت ہے، قرآن سمجھنے سمجھانے کی آسان اردو ہندی بول چال کے اندر، ہم یہی آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کوئی اشکال ہے کسی بات کو لے کر کے آپ میں کامنٹس میں لکھیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو حاضرین، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ ہم نے سابق میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 تک اپنا درس مکمل کیا تھا، ہم نے سمجھا تھا قرآن مجید کو۔ آج ہم انشاءاللہ 125 نمبر کی آیت سورۃ الانعام سے ہمارے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گٹھن پیدا کر دیتا ہے جیسے وہ مشکل سے بلندی کی طرف چڑھ رہا ہو۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر عکس فرار و نفرت کی خباثت مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھیے کیا پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سمجھائی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی شامل حال ہے۔ اس وقت اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دیتا ہے، اور اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور جسے گمراہ کرنا اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی ایسے بدبخت بھی دنیا میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی رحیم و کریم ہستی کی محبت کو چھوڑ کر اس کی نفرت کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کی طرف خود کو لے جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو اتنی گھٹن، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو، جب اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اور لعنت ان پر برستی ہے تو وہ اپنے سینے میں گھٹن محسوس کرتے ہیں، اور ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ کوئی بلندی کی طرف چڑھتا ہے نا، کتنی مشکل ہوتی ہے، ایسی مشکل میں وہ گھٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو مسلط کر دیتا ہے ان پر، اور اعنت اور نفرت جو ہے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ ہرجا، یعنی کہ ہرجا ایسے درخت کو کہتے ہیں جیسے کہ صدر اسلام ضیقاً حرجا کأنما، ہرجا ایسے درخت کو کہتے ہیں جو کہ بہت سے درختوں میں اس طرح گرا ہو کہ کوئی چرنے والا جانور اس تک نہ پہنچ سکے۔ اسے ایسے پودے کو، ایسے درخت کو کہتے ہیں کہ بہت سارے پودوں میں، بہت سارے درختوں میں وہ گرا ہے کہ چرنے والا جانور اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کو ایک معنی میں ہرجا کہتے ہیں۔ سما بلندی کو بھی کہتے ہیں اور آسمان کو بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کے معنی آسمان مراد دیے جائیں تو مفہوم یوں ہوگا کہ جیسے آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے، اسی طرح کافر کے لیے ایمان لانا اگر بلندی مفہوم ہو تو گویا جیسے تھکنے کے باوجود کسی کو چڑھائی چڑھنی پڑے اور سانس پھولنے کے باوجود بھی وہ اوپر جانے کو مجبور کیا جائے۔ میں نے بتایا نا کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے یصعد فی السماء، یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس، یعنی کہ آسمانی کی طرف جب بلندی پر چڑھنا تو ناممکن ہے، آپ اس کو کسی گدھیل سے آسمان کی طرف مار دیں یا کسی منجنیق سے مار دیں، یا پھر اور مفہوم لے کے پہاڑ پہ چڑھنا کتنا، یعنی کہ نیچے سے مارا جا رہا ہے اس کو، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پہاڑ پر کس طرح چڑھتا ہے، کتنی تکلیف اس کو محسوس ہوتی ہے، سانس اس کی پھولنے لگتی ہے۔ تو وہ مثال دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا اس شخص کے لیے
جو گھٹن محسوس کرتا ہے اسلام سے اور نفرت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وہ چیز مسلط ہو جاتی کہ اب اس کو اچھائی نظر نہیں آتی، خالی برائی نظر آتی، کیونکہ شیطان نے اس کو ایسا بھٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے پاک رحیم و رحمان رب کے سامنے اس نے شیطانیت کو پسند کیا، اللہ کی رحمانیت کو چھوڑ کر کے شیطانیت کو اس نے پسند کیا۔ یہ بات اس طرح سے بتائی جا رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کی صراط مستقیم ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیت کھول کھول کر بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سچا دین ہے، اور جو نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے آیت اللہ تعالیٰ یہ کھول کھول کر بیان کروا ہے، یعنی مثالیں دے دے کر کے اللہ تعالیٰ جیسے کہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، انجینئر سے آسمان پھینکا جا رہا ہے، زبردستی اڑا کر لے جایا جا رہا ہے، تو ایسی جو مثالیں ہیں وہ مثالیں دے کر کھول کھول کر سمجھاتا اللہ تعالیٰ تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں اور اسلام دین کی طرف آ جائیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور ان کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے ان کا والی ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو نیکی ہم کرتے ہیں، جو نیکی جو لوگ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کا گھر رکھا ہے آسمانوں، یعنی کہ ایک دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سلامتی سے رکھتا ہے، سلامتی کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور آخرت کی سلامتی تو درجہ خدا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں وہ ان کا والی ہے، ان کا والی ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں وہ آئے گا جو نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا محافظ ہے، اس کا والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف زاویوں سے ہم کو یہ باتیں سمجھا رہا ہے کہ دین اسلام کی طرف پلٹو اور دین اسلام پر عمل کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے جس دن اللہ سب لوگوں کو اٹھا کرے گا، سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم سب کا اکٹھا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر اتنی مدت اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا، بلا شبہ وہ دانا سب کو چلنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ جس دن کس دن؟ قیامت کے روز، یعنی کہ جمع کرنے کا دن وہی ہے نا، یوم الدین، ہاں یوم یبعثون، مختلف اس کے نام ہے۔ تو یہ جمع کرنے کا دن قیامت کا روز اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنے تابع کر رکھا تھا، یعنی کہ اب اس کی مثال ایسی دی جائے کہ جنات کی جو پرستش کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو چھو چھا کرتے ہیں آج کے عامل لوگ، یہ کوئی اسلامی دین کے اندر یہ چھو چھا بو ماغا نہیں ہے شاٹی، مگر یہ عاملین آج جو بیٹھے ہیں یہ جنوں کی عبادت کر کے، جنوں کی پرستش کر کے، یہ کچھ ایسے اعمال جو جن ان کو کرنے کو کہتا ہے وہ کر کے وہ جنوں کا قرب حاصل کرتے، جن کے شیطان۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے گروہ جن، تم نے بہت سے آدمیوں کو اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے اپنا تابع بنا رکھا تھا، یعنی کہ اپنا دوست بنا رکھا تھا، اپنا قریبی مقرب بنا رکھا تھا، اور انسانوں میں سے جنوں کے دوست کہیں گے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا، یعنی کہ انسانوں کو بھی اور جنوں کو بھی ایک دوسرے سے۔ عامل لوگ کیا کرتے ہیں یہاں بتائیے؟ تم لوگ کوئی پریشانی نہیں، بیچارے تم تھک جاتے ہو، تمہارا جو مائنڈ سیٹ خراب ہو جاتا ہے، کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی تیرے اوپر جو ہے کچھ سایہ سپتا جنات نظریں، بہرحال ایسی کچھ چیزیں، ارے اوپر کا ہوا ہوں گا، ایسی باتیں کر کر کے اب ایک دوسرے کے دوستوں کے ذریعے سے اب اس کی جھاڑ پھونک، اس کی پھڑا پھوڑ، ہم چھو لیم چھو کرنے کے لیے جو ہے اس کو عاملوں کے پاس لیا جاتی ہے۔ یہ عامل کون ہوتے ہیں؟
یہ خبیث جنوں کے پرستار ہوتے ہیں. بظاہر یہ داڑیاں ہوں گی, ان کے سروں پہ شملے ہوں گے, مگر یہ لوگ حقیقت میں جنوں کے پرستار ہوں گے, یہ مشرک لوگ ہوں. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اے گروہ جن و انس, تو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا, ایک دوسرے سے ہم نے خوب فائدہ اٹھایا, یہ جواب دیں گے. تو لہذا یہ عاملوں کو چھوڑو ہے مسلمانوں کا, میں ساری انسانیت کو کہتا ہوں, ہاں یہ کوئی اوپر کا نیچے کا جو جا کے اپنی عزتیں اپنی جو ہے اپنی سب کچھ جو داؤ پر لگا رہے ہیں, اور یہ سفلیات کے اندر یہ جو ہے ان میں کو فلاں نے کرا دیا, ان میں کو فلاں نے کرا دیا, اس سے یہ ہو رہا, میرے کو یہ ایسا ہو رہا, فلاں مل کر جائیں گے, وہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, فلاں جو ہے بہت زبردست وہ بناتے ٹنڈا بنتے, وہ بنو جو ہے نا قرآن کی آیت سے وہ علاج کرتے, وہ کرتے, یہ کرتے, انہوں خالی 5 روپے سے لیتے, انہوں 10 روپے سے لیتے. یہ سارے چیزیں جو ہے یہ سو ٹھکوسلے بازیاں ہیں, یہ سارے کے سارے عملیات ٹھکوسلے بازیاں ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر کیا کہہ رہا, آیت نمبر جس میں 127 سے 28 آپ پڑھ لے, 128 آپ پڑھ لے, اس میں گروہ جن و انس کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھایا. اب کیا فائدہ اٹھایا بھائی؟ جن انسان سے کیا فائدہ اٹھایا اور انسان جن سے کیا فائدہ اٹھایا, سوائے اس کے علاوہ یہ کہ گمراہی ایک دوسرے کو دینے کے علاوہ ان لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا انسان نے جنوں کو اسلام کی دعوت دی, یا جنوں نے انسانوں کو اسلام کی دعوت دی, یا اچھائی کا عمل کریں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کر کے پوچھ رہا ہے, کس کو پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ گمراہوں سے ہی پوچھے گا نا. اور آگے اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو جہنم میں جانے والے لوگ, یہ عامل, یہ بابا, یہ فلاں, یہ امکا, یہ ڈنکا, یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. آج ہمارا معاشرہ کچھ ذرا ہوا کہ نہیں کہ جو ہے اب چلو بھائی 5 جمعرات نو بولے بابا, اور بابا گنج جا کے دعا بڑھا لی کر اچھا دکھا, نہیں تو کیا ہو رہا تھا, نہیں تو یہ ہو رہا تھا, اے فلاں ہو رہا تھا, ہم تکا رہا تھا دم دہا. ارے بھائی یہ تمہارے ایمانوں کو لوٹ رہا ہے. آج کل تو ویڈیو سرکولیشن عام ہے, دیکھتے نہیں کیسے بابا لوگ اکیلی عورتوں کو با کر کے ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے, کئی ویڈیو وائرل ہے. پھر بھی ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ سمجھتے نہیں. عورت ذات کو بہلانا پچھلانا بہت آسان ہوتا ہے مرد کے بنسبت. اب یہ لوگ جو ہے بھائی میرے کو ایسا ہو رہا, بابا میرے کو یہاں پیٹ میں درد ہو رہا, کہاں درد ہو رہا, اماں یہاں درد ہو رہا, چلو یہ اٹھا بتا. وہ غیر محرم ہے, وہ کیا تیرا مرد ہے؟ تو اٹھا کے بتا رہی غیر محرم ہے, پردے کے ساتھ رہنا چاہیے. مگر دیکھو ویڈیو کتنے وائرل ہو رہے ہیں, انہیں میرے کو ایسا کر دیا, انہیں جو ہے نا میرے گھر پہ دعا پڑھنے آتا تھا, انہیں میرے ساتھ ایسا کر دیا, میری زندگی برباد ہو گئی. یہ ویڈیوز نہیں دکھ رہے تم لوگوں کو؟ بتاؤ مسلمانوں, کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں دکھ رہے تم لوگوں کو؟ یہ تمہارے ایمانوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں, یہ تمہارے جو ہے پیسوں پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے تمہارے پاس لوٹ رہے ہیں. اب بھائی وہ علاج کرنا پڑتا, وہ فلاں مشا لانا پڑتا, وہ زعفران لانا پڑتا, زعفران معلوم کتنا مہنگا رہا تھا, مشک لانا پڑتا, یہ لانا پڑتا, وہ لانا پڑتا. یہ سب بول کے یہ جو جتنی بھی دکانیں لگے ہیں نا, یہ ہمارے علاقوں میں یا آپ کے علاقوں میں یا دنیا میں کہیں بھی, یہ بر صغیر کے اندر, ان تو باغ کے اندر اتنا زیادہ جو ہے یہ باباؤں کے جو ہے نا دکانیں چل رہی ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غارت کرے ایسے لوگوں کو جو یہ سارے عملیات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھا ہے. اگرچہ کسی کو کچھ ہو رہا ہے, نظر بد لگ رہی ہے, تو آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا جب آپ سو رہے تھے, صحیح حدیث کے اندر یہ وارد ہوا ہے, دو فرشتے آئے اللہ کے رسول کے کنارے بیٹھے, کہا نام ہوا یہ کون ہے, اس کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کو اوپر فلانی شخص نے جادو کری ہے. ایک یہودی, اس کا نام میں بول رہا ہوں, اس نے اس کو جادو کیا ہے. تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ کس طرح کا جادو کیا ہے؟ تو کہا اس نے یہ فلاں لے کر کے ایسے گرے باندھے ہیں, اور باندھ کر کے جو ہے وہ فلاں کنویں کے اندر وہ جو ہے دفنا دیا ہے, جس کی وجہ سے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے طبیعت خراب ہو رہی. جادو جو ہے ان پر کیا گیا ہے, فلاں یہودی نے کیا. تو کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ خلوص برب فلق, خلوص برب الناس, یہ جو دو دعائیں ہیں نا, خلوص برب الفلق اور خلوص برب الناس, یہ محض یہ علاجوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ
بالکل آخری صورتوں میں 113 نمبر کی صورت اور 114 نمبر کی صورت سورہ فلق اور سورہ ناس یہ محض جادو سے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا اور لے کر کے اپنے صحابہ کو لے کر کے وہاں پر گئے اور وہ کنویں میں سے وہ چیز نکالے اور خلاص برب الفلق اور خروج برب الناس پڑھے تو وہ اس کی گرہیں جو وہ کھاٹیاں ڈال کے جو جادو کیا گیا تھا وہ کھاٹیاں کھلتی گئی۔ یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاص برب الفلق اور خلاص برب الناس یہ دو ایسے ہتھیار دیے ہیں کہ دنیا کا کتنا بھی بڑا شیطان اور جن اتنا بھی بڑا جادوگر ہو یہ دونوں صورتوں میں خلاص برب الفلق اور خلاص برب الناس کے نیچے ہی دب کے مر جائے گا، جل کے بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مگر تمہارا ایمان قرآن مجید کے پر تمہارا ایمان کامل ہو جائے۔ ہے مسلمانوں، روکو اپنی عورتوں، ان کی عزتوں کی حفاظت کرو، ان کی دولت کی حفاظت کرو، ان کی جو ہے نا ہر چیز کی حفاظت کرو۔ کیوں بیچتے ہو ان کو جب تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے علاج کے لیے؟ ہر طرح کا علاج جو ہے، نظر بد کا علاج اور جادو کا ٹونے کا ہر قسم کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن مجید سے کوئی بڑھ کر چیز ہے تمہارے پاس؟ بتاؤ دنیا کیا؟ پھر بھی نہیں سمجھتے تم۔ روکو اے مسلمان میری ماں بہنوں، رک جاؤ، توبہ کرو، ان گنڈے، ان پلیتوں سے، ان باباؤں سے، ان حامیوں سے ڈوب جاؤ، نصیحت حاصل کرو۔ یہ سب صرف پوری ہوتی ہے، ایک بار چلی جائے گی واپس نہیں آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت والوں کو نصیحت کرتا ہے تو گوشت کے ناخن لو اور ان آمینوں کا اس طرح بائیکاٹ کرو اور اس طرح ان کو جو ہے نا فاش کرو ان کے راز کہ یہ کوئی عامل جو ہے ایسا پیدا نہ ہو جائے تو کہ لوگوں کی صفتوں سے، لوگوں کی دولت سے، لوگوں کے گھر کے ماحول سے اس طرح جو ہے چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے۔ توبہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علاج کا طریقہ بتایا تو اس طرح عمل کرو، انشاءاللہ یہ جو ہے آپ کی جو بھی مصائب ہیں، جو بھی نظر بد ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ نکل جائے گا۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کے طور پہ مومنوں کے لیے نازل کیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر سورۃ الانعام کی 128 نمبر کی آیت میں یہ جو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ جن و انس دونوں بھی ایک دوسرے سے خوب فائدہ اٹھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے۔ فائدہ اٹھا حتیٰ کہ وہ وقت آ پہنچا جو تو نے ہمارے سے مقرر کیا تھا، ہم فائدہ اٹھا کے دنیا میں چلے گئے، مر گئے، کھپ گئے، پھر اب جب وہ مقررہ وقت آیا اور ہم یہاں جمع ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، مگر جتنی مدت اللہ بچانا چاہے تو وہ بچائے گا۔ ہاں بلا شبہ وہ دانا سب کچھ جاننے والا ہے۔ جیسے فرمایا، اس کی وضاحت تھوڑی فصیح کے طریقے کریں گے، اور یہ کہ انسانوں سے کچھ لوگ جنوں کے کچھ لوگوں کو پناہ مانگا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا تھا۔ یعنی کہ سورۃ الجن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، کہیں کوئی انسان کو پھنس جاتا تھا تو وہ جنوں کو جو ہے پکار دیتے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے نا میں بتاتا ہوں، اگرچہ تم یہ گنڈے پلیتے جب نکالیں گے تو اس میں ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی، یا فدو یا مدو یا کدو یا جدو یا بدو ودو تندو، یہی لکھا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا مسلمانوں کے نام ہیں؟ کبھی کھول کر دیکھو، یا پدو یا بدو یا کدو یا جدو یا ندو لکھا ہوا رہتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اس سے مدد مانگی جا رہی ہے، المدد مانگی جا رہی ہے۔ اب بس یہ لپیٹ کر کے اب لگاؤ، گلے میں باندھ لو، یہ ڈنڈا باندھ لو، یہاں پر کمر پر، تن پر، ہاں گلے میں باندھ لو، یہی سکھایا جاتا ہے نا۔ تو یہ جنات یہ دیکھ کر کے یا پدو جو ہے، یہ پدو جو جن کا نام ہوگا ان تو ہاں میں تو سب سے بھی روٹی ہوں بھائی اب تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے، چنانچہ انہوں نے جنوں کے غرور کو بڑھا دیا۔ جب یہ لوگ انسان کسی جن کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے تو وہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ تو غرور میں چنگا چور ہوں گا نا۔ تو یہی سورۃ الجن کی جو ہے آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے۔ دور جاہلیت میں جب کوئی شخص جنگل میں پھنس جاتا یا کسی سفر میں اسے جان کا خطرہ درپیش ہوتا تو وہ یوں کہتا کہ میں اس جنگل کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس جنگل میں موجود جن یا شیاطین ایسے فریاد سن کر پھول کر کپا ہو جاتا تھا، پھول کر کپا ہو جاتا کہ وہ جنوں کے علاوہ انسانوں کا بھی سردار بن گیا ہے۔ گویا جنوں کا انسان سے فائدہ اٹھانا، ان کو الو بنا کر ان پہ اپنی حاکمیت جمانا ہے، اور انسانوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطان نے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ یا کاہن لوگوں کا چھوٹی باتیں شیطان جنوں سے حاصل کر کے پھیلانا، جن سے وہ منادی عادی مفادات بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے جو باتیں رکھی نا ایک دوسرے کا بھی ہے، جن کو پکارا نے یا پتو والے جن کو پکار کے جو یہ پتو یا متو جو ہے اب یہ پھول کے کپا آ رہی ہے، میرے پہ بڑا کون ہے رہی۔ تو یہ وضاحت کے ساتھ
اور ان کو جمع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز. یہ پھدو جدو مدو کدو ندو یہی رہے گا. جا کر کے دیکھو اس میں جو گلے میں لٹکا کے اس پہ پرنٹ آؤٹ جو رہتا نا وہی چڑھتا. اس میں جو ہے میں تو کئی وہ دیکھا ہوں جس میں یا فرعون یا حامان نوز باللہ ایسے بھی نام میں نے دیکھے اس میں فون کر کے بعض لوگوں کے گھنٹے وغیرہ. تو یہ جو ہے یہ جنوں کو پکار کر کے جن نے کہا بھائی تو ایسا بن لے, اب جس کے گلے میں یہ بنے ہوا رہیں گا اس کو اپن دیکھ لیں گے, خفیہ طور پہ دے دیں گے. سوائے اللہ کے کوئی بھی کسی کو نقصان اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا نا. تو یہ جنات کیا ہے؟ مگر لوگ جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں, کمزور ایمان کے لوگ ہیں, اپنی عزت داؤ پر لگاتے ہیں, اپنی دولت داؤ پر لگاتے ہیں, اپنا سب کچھ لٹا دیتے, یہ حرکات کرتے اور ان باباؤں کا انعام ان لوگوں کا جاتے. تو بائیکاٹ کرو ان جاہل عالموں, اپنا علاج خود اپنے آپ کرتے. عذاب جھیلنے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے, جیسا کہ دنیا میں ظلم کے کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے. یعنی کہ یہ جنہ عاملہ یہ جو ایک دوسرے کے ساتھی دینا, تو ایسا کر دو ایسا کر, وہ کھالا مرغا لا, وہ کھالا بکرا لا, وہ چورستے پہ پھینک, ونڈا وار, وہ ناریل پھوڑ وہاں پہ, وہاں چار نیموا کاٹ. یہ سارے حرکتاں جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوٹ کر چکا ہے کہ اور یہ حرکات کرنے والوں کو اور یہ لوگوں کو جو یہ سفلیات یہ علمیات جو کراتے ہیں کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی, اور یہ جس کے لیے کرتے ہیں ان کو بھی, یہ دونوں قسم کے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو جہنم میں پھینک دے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم اللہ تعالیٰ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم میں ہمیشہ کے لیے ان کو رکھا گا. یہ بات مذاق کے ساتھ میں نے چلتے چلتے اس لیے بتا دی ہے کیونکہ ماحول آج کا جو ہے یہ عملیات یہ عاملی ایسا ہو رہا ہے, یہاں کمر دبرین ہو اندوبرا بھائی کے ڈاکٹروں نے پھر ہم نے ہو رہا وہاں بابا کا نگاہ کر لیا تو ہو گیا. بھائی یہ سب نہیں ہوتا, ہاں تمہارے ذہنوں سے کھیلتا. قرآن سے بڑا سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے, یاد رکھو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا ہے اس سے بڑا علاج یہ اوپر کا نیچے کا کون سا بھی نہیں ہے دنیا میں. چوائس تمہاری ہے, یا تو تم اللہ کے رسول والا علاج کریں گے اور ایمان کے ساتھ, یا بے ایمان ہو کر کے یہ غیروں کے دروں پر یا مینو باباؤں کے در پر جا کر کے اپنی ایمان کھو بیٹھ کے آخرت میں ان کے ساتھی بنیں گے. یہ فیصلہ آپ خود کریں گے, سمجھ رہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ہاں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیں گے کیونکہ وہ مل کر ہی ایسے کام کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان بھی کرا. ہم یہ جو ظالم ہیں جن ظالم یہ انسان ظالم ہے, یہ دو قسم کے ظالم حقوقی کو ان کو جہنم میں ڈالیں گے اور جو ان کا ایک دوسرے کا ساتھی جہنم کے اندر بنا دیں گے. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. پھر اللہ فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے ہاں تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے اور آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم اپنے خلاف خود یہ گواہی دیتے ہیں, اور یہ بات تھی کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ میں مبتلا کر رکھا تھا, لہذا وہ اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور ہوں گے. یہ فی الواقع وہ آیات کے منکر تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہندو اور انسانوں کو جمع کر کے یہ بھی پوچھے گا کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں بھیجے گئے؟ انسانوں بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے درمیان میں نہیں آئے نا, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی جماعت کو دعوت بھی دے ڈالی اور انسانوں کو تو دے ہی ڈالی. پھر بھی تم نے ان کی دعوت کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر کے تم نے جو ہے نا منمانی کی, اور تم یہ خود گواہی تم دے رہے ہو قیامت کے روز. جنوں کے بارے میں قرآن و سنت میں جو معلومات ہیں وہ درج ذیل ہے. جن بھی انسان کی طرح ارادہ و اختیار رکھنے والی مکلف مخلوق ہے, ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا اور وہ بھی جنت میں جہنم میں جائیں گے. سورۃ الاعراف میں یہ بات 35 اور 36 کے اندر بتا دی گئی. نمبر 2, جنوں کی تخلیق انسان سے پہلے ہوئی. ابلیس جنوں ہی کی نسل سے ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے. شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں.
سورۃ الانعام میں یہ بھی یعنی کہ صفتی طور پہ جن بھی شیطان ہو سکتے ہیں، انسان بھی شیطان ہو سکتے ہیں صفتی طور پہ. کیا شیطان ایرے نے انسان رہتا مگر صفتی طور پہ لوگ بولتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر سورۃ الانعام کے اندر 112 نمبر کی آیت پہ 20 کو 10 جنوں میں بھی انسانوں کی طرح بعض نیک ہیں اور بعض بد. سورۃ الجن میں یہ بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان ہی کو بنایا ہے، چنانچہ تخلیق آدم کے بعد سلسلہ نبوت اولاد آدم ہی منتقل ہو گیا. یعنی کہ جب انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی تھی اور جنات کی زندگی اس کائنات میں چل رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنات میں سے بھی رسول انہی میں سے ان کے رسول بھیجے تھے تخلیق آدم سے پہلے. مگر آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد رسول صرف آدم کی اولاد میں سے آئے. ٹھیک ہے، یہ وضاحت ہو گیا. سورۃ الاسراء اس کا ذکر ہے. دال جن انسان کو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان نہیں دیکھ سکتے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27 میں اس کا تذکرہ. یعنی کہ جنات انسان کو تو دیکھ سکتے ہیں مگر انسان کی آنکھیں جنات کو دیکھ نہیں سکتی. یہ سورۃ الاعراف میں ہے. جن آسمانوں کی خبریں لے آیا کرتے تھے مگر اب ان کے پاس یہ آزادی نہیں رہی. یعنی کہ پہلے زمانوں میں آسمانوں جن جو کیفیت ان کی بھی جو اوپر جانا نیچے آنا جو ان کا تھا، تو بعض جو ہے فیصلے جب ڈسکشن ہوتے تھے وہ چھپے چپکے سے وہ سنتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے شہاب جو ہے ان کے پیچھے مارتا ہے. یعنی کہ وہ سننے کی کوشش کرتے تھے تو وہ اس طرح معلوم ہوتا تھا ان لوگوں کو خاص باتیں وہ اپنے ماننے والوں کے کام میں ذکر کرتے، جس کی بنیاد پہ اب یہ بھوشیوانی فلاں بانی یہ بانی وہ بانی یہ لوگ کرتے. 1% اگر کچھ بات معلوم ہی اس کو 99% ملا کے اپنی منمانی کرتے ہیں. آج بھی لوگ ایسی بھوشیوانیاں کرتے رہتے. تو یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے. اب وہ غازی دیتے ہیں مگر اس بنا پہ انہیں انسان سے افضل نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ بعض جزوی خصوصیات میں بعض اوقات جانور بھی انسان سے افضل ہو سکتے ہیں. مثلاً کئی جانور انسانوں سے تیز بصارت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی وہ انسانوں سے افضل نہیں ہو سکتے. جنوں کو یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں وضاحت کے ساتھ جن انسان سے افضل نہیں ہو سکتے. حالانکہ وہ اڑ سکتے ہیں، وہ انسان کو تو وہ دیکھ سکتے ہیں مگر انسان کو نہیں دیکھ سکتا. یہ پازیٹیو ایکسٹرا ہے نا ان کے پیچھے، مگر پھر بھی وہ افضل انسانوں سے نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ اگرچہ ایک انسان ہے، ایک ہاتھی ہے، ہاتھی جانور ہوتے ہوئے انسان سے کئی زیادہ طاقتور ہے. اب یہ تو افضل تھوڑی نا اس کو کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا. یہ مثال کے طور یہ قوت گویائی اور قوت جو ہے سمائی جو ہے اسماع سننا، یہ انسانوں سے زیادہ کئی جانوروں کے اندر اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ بہت دور کی آرٹ جو ہے وہ سن لیتا ہے. اتنا پوائنٹڈ وہ بات ہے، مگر انسان سے زیادہ افضل وہ نہیں ہو سکتا. انسان چونکہ اشرف المخلوق ہے. تو یہ بدعات کے ساتھ بتایا جا رہا ہے. جنوں کو انسانوں پہ کسی قسم کا کوئی اقتدار کنٹرول نہیں دیا گیا، بس وہ وسوسے ڈال کر گمراہ کر سکتے. دیکھیے یہاں پر بھی جنوں کے جن جو ہے انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا مگر وسوسے ڈال سکتا ہے. شیطان جنات وسوسے ہی ڈالتے ہیں نا بھائی. اب ہم نماز میں ٹھہرے ہیں، اب ہماری نماز تو توڑا نہیں سکتا، ہم توڑے تو ٹوٹ جاتی نا بھائی. مگر ہاں ہم کو اب لے کے جاتا، اب ہم اللہ اکبر کہہ کے اب ہاتھ باندھ لینے کے بعد جو ہے اب ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اچانک جو ہے اب امام صاحب کی قرات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمارے دماغ میں جو وسوسہ آ رہا ہے، ارے میرا ایسا یہ کیا وسوسے ہے؟ ان سے وسوسے ڈال سکتا مگر نماز کو توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا. تو یعنی کنٹرول نہیں کر سکتا، وسوسے ڈال سکتا کسی بھی کیفیت میں. ارے تو اس کو ڈال دے، مار دے، ہاں مار دے، دے دھن کا، مگر جب تک ہم مارے نہیں تو اس کو مار نہیں پڑتا. انہیں وسوسہ ڈال سکتا، تو جنات تو وسوسے ہی ڈال سکتا، اس کے آگے اس کا کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ فرماتا ہے ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون. یہ شہادت اس لیے ہوگی کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کر ڈالے جبکہ وہ بے خبر ہو. یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں نا کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں تو اس کی گواہی انسانوں سے ہی مطلب قیامت کے روز لے رہا ہے، جنوں سے بھی انسانوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عادلانہ قانون ہے کہ کسی کو عذاب و ثواب کا نظام سمجھائے بغیر عذاب میں نہیں پکڑتا. جیسے فرمایا ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک یہ رسول نہ بھیج دیں جو ان کی رہنمائی کرے. سورۃ الاسراء میں یہ بات کہی گئی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے پیغامبروں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں کے وارثوں کو بھی. آج کے زمانے میں بھی انبیاء جو ہے
وہ ختم ہو گیا انبیاء کا سلسلہ محمد رسول اللہ پر، مگر اللہ کے رسول نے یہ جو بات بتائی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث جو ہیں وہ نیک عالم دین ہیں، اور عالم دین نہیں، گمراہ عالم دین نہیں، بلکہ نیک عالم دین انبیاء کے وارث ہے، جو قرآن و سنت کی طرف تمہیں دعوت دے، اور آج بھی دے رہے ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی رہے گی یہ لوگ دعوت دیتے رہیں گے، قرآن و سنت کی، دین اسلام کی، نیکی کی، برائی سے روکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک تمہارے پاس وہ رسول نہیں بھیجتا، تم کو عذاب میں نہیں مبتلا کرتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دے رہا ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ يُغَافِلُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بھی خبر نہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کا عمل کا اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا قیامت کے روز۔ اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور ہر نیک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیک عمل گن گن کر کے، تول تول کر کے اس کا بدلہ قیامت کے روز دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب بے نیاز اور مہربان ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے، جیسے تمہیں اور لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور بہت بے نیاز ہے۔ اللہ کی، تم اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، اس پر کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم جو ہے دوسری لوگوں کو پیدا کر لے کے اپنا کام کر لیں گے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، تو تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہیں نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے، حکم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفات انتہائی توازن والی ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی عبادت اور اطاعت سے اس کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، مگر وہ مہربان بھی ہے، ایسا بے نیاز بھی نہیں کہ اس کے بندے اس سے بخشش طلب کر رہے ہوں اور وہ سنی انسنی کر دے۔ وہ مہربان بھی ہے، بندوں کی سنتا بھی ہے، ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ایسا ظالم نہیں ہے کہ میری عبادت نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو کھانا نہیں دوں، میں اس کو کپڑا نہیں دوں، نہیں، تو میری عبادت کر یا میری مخالفت کر، تو جو چاہے کر، اختیار تجھے ہے، مگر میرے وعدے، دنیا میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو تجھے کھلاؤں گا، پلاؤں گا، اور میں مہربان رب ہوں، میں تجھے کھلاؤں گا، دوں گا، بہناؤں گا، پلاؤں گا، ہر چیز سے تیری جو ہے آبیاری کروں گا۔ تو عبادت کرا یا نہیں کرا، بالکل سے طلب، میں چاہوں تو اس کو ہٹا کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کر کے میں اس سے عبادت کرا لوں، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں بندوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور بندوں کی سنتا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب انسان بے انتہا گمراہ ہو کر کے بالکل قریب جہنم کے پہنچ جاتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اب بھی تو توبہ کر، غرغرے میں دم ہونے سے پہلے، یعنی کہ جان نکلنے سے پہلے۔ لم یکو غرغر، یہ الفاظ کے ساتھ بخاری میں حدیث میں آیا ہے کہ جب تک انسان کا غرغرہ نہیں شروع ہوتا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، جب تک غرغر شروع نہ ہو، یعنی کہ اس کی جب جان نکالی جا رہی ہوتی ہے تو غرغر کے وقت توبہ کرنے کا دروازہ ہوتا ہے۔ لہذا اے دنیا والوں، توبہ کرو ان شرک و بدعت کفر سے، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی سنتوں کی طرف آؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اِنَّا مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا، وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو وعدہ قیامت کا ہم کرے ہیں نا، وہ بالکل آنے والی ہے، اور تم اس آنے سے تم نہیں روک سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اور تم اب بھی چھوڑا بولے تو آتی بھی نہیں، جب اللہ چاہے تبھی چاہے۔ آگے اللہ فرماتا، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ ان سے کہیے، اے اللہ کے رسول، آپ ان سے کہیے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، تم اپنی عمل کرو، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر رہتا ہے۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے، ان مشرکوں، ان کافروں، ان جاہلوں سے کہہ دو کہ تم بھی کرتے جاؤ عمل، تمہارے باپ دادا کے دین پر چلو، تم بھی شرک و بدعت کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اور انجام کار کس کے لیے بہتر ہوگا وہ تو اب پتہ ہی چلے گا نا، وہ کون سا بہت بڑا دور ہے، کس کے حق میں بہتر رہتا ہے۔ اور یقینی بات یہ ہے
یہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور یہ جو کر رہے ہیں نا شرک، شرک سب سے بڑا جو ظلم ہے، یہ ظالم لوگ، مشرک لوگ، یہ کبھی کامیاب ہیں. جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، کسی کو بیٹا اور بیٹی دینے والا کرتے ہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں اس کی. یہ جواب اس ضدی اور ہٹ دھرم قوم کے لیے ہے جو مضبوط سے مضبوط دلیل کو بھی رد کرتے اور حق کے خلاف سازشیں کرے، جیسے کفار شیطانی چالیں چلتے ہیں. یعنی کہ یہ جو دلیل بتائی جا رہی ہے نا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریے، یہ ضدی قوم، قریش قوم، یہ بنی ہاتھ پر، مطلب یہ جتنے بھی وہاں پر قبیلے تھے جو پرستیوں کی سارے لوگ تھے نا، یہ بڑے ضدی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو، یہ اپنا فضل چلو. ہم آج بھی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول کی اس دعوت کے مطابق، آؤ چھوڑو ان باباؤں کے چکروں کو، چھوڑو ان اللہ کے علاوہ کسی کو بیٹا اور بیٹی دینے والا ماننے لگا، چھوڑو. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے رب کہ اس کے اوپر ہی بھروسہ کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی طرف ہٹ آ جا، یوں کر لو اپنے آپ، توبہ کرو ان گناہوں سے. آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے، انہوں نے چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور زعم کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا ہے. کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ. دیکھیے کچھ دیر اذان. آگے اللہ فرماتا ہے اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے تھے، انہوں نے ان چیزوں میں اللہ کے سوا دوسروں کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اور زعم کرتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے حصے میں شامل نہ ہو سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے تو ان کے شریکوں کے حصے میں شامل ہو سکتا تھا. کتنا برا فیصلہ کرتے تھے یہ لوگ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مکہ کے جو یہ اعمال تھے، بدعمالیاں تھیں، وہ بدعمالیاں کہ اللہ کے اور ان کی اللہ کے حصے اور ان کے معبودوں کے جو بت جو جن کی ہستیوں کی یہ عبادت کرتے تھے، جن بتوں کو، جن باباؤں کو ان پوجتے تھے، ان کے حصے بناتے تھے. تو انشاءاللہ یہ باتیں جو ہے اگلی نشست میں ہم مکمل کریں گے. جب ادھا بھی ہو گئی ہے تو میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر کو آپ جو ہے سبسکرائب کریں. دیکھیے ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125 سے 135 تک ہم نے مکمل کر دی. 125 سے 135 تک اس میں دیا اور ذکر بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کی تفصیلی گفتگو کریں. یہ لمبی ہو جائیں گے تو لہذا ہم کہیں آج اپنا درس یہی ختم کرتے ہیں. ہم تو یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کو، اس کاس کو، یہ تفسیر قرآن کو ساری دنیا تک پہنچانے کے ہم ہندی تو بول چال جو اور پڑھا کی اب بول چال میں آپ سے پو کرتے ہیں، تو اس آئیے سے ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنے چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں. اور مجھے دیجیے اجازت، میں انشاءاللہ پھر اپنی نشست میں آپ سے ملوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.